کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ انسان نے کسی سے کوئی بات سنی اور اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے نقل کر دیا، آگے کسی کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی یہ چیز بھی جھوٹ کے گناہ میں داخل ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے گویا وہ بھی ایک جھوٹی بات نقل کر رہا ہے اور جھوٹ کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بنیادی اور اہم اصول ہے معاشرتی اسلام کا کہ اس کا اگر خیال رکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے فتنے فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے خاندانی لڑائیوں کی بنیاد اسی چیز سے بنتی ہے۔ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی، کسی پیرائے میں کی، کسی پس منظر میں کی، آگے بیان کرنے والا اس کو بیان کر دیتا ہے کہ فلاں نے تو یوں کہا تھا، آپ کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اب اس نے پوری بات پہنچائی نہیں پہنچائی، اس فلاں آدمی نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس پر ری ایکشن دے دیتے ہیں، اس پہ ہم رد عمل دے دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یا ہم اس کے لیے کوئی عملی اقدام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی شخص، کوئی فاسق آدمی تمہیں کوئی خبر دے، پہلے تحقیق کیا کرو اس کی۔ تحقیق کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے، پھر جو اس کا شرعی اور مناسب ری ایکشن ہو، رد عمل ہو، انسان وہ دے۔ تو اپنے خاندانی معاملات میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ خاندانوں میں لڑائیاں اسی بات پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک محلے میں رہتا ہے، ایک علاقے میں رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے، تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اسی برائی کی وجہ سے، اسی معاملے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قومی مسائل بھی خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر دیکھ لیا جائے میڈیا کا جو کردار ہے، تو میڈیا بالکل اسی کردار پر عمل پیرا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے نقل کر دیتا ہے، اور میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے افراد بھی بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ جو میڈیا پہ بات کی ہے، کسی اینکر نے کہا ہے، کسی نے کوئی رپورٹ پیش کی ہے، آیا یہ رپورٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس اینکر کی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس نے جس کسی شخص کے بارے میں، جس کسی ادارے کے بارے میں، جس کسی معاملے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا، ہمارے لوگ بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگے نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے۔ جس کا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کو اس کے مخالف سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی بات ملنی چاہیے کہ فلاں میرا جو مخالف سیاسی رہنما ہے اس نے یوں کہا ہے، بس اب کہا ہے یا نہیں کہا اس سے اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں، بس اس کا تو کام ہی ہے کہ اب اس کو آگے پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں اس چیز کی بھرمار ہے۔ ایک سیاسی کارکن دوسرے سیاسی کارکن کے خلاف، دوسرا تیسرے کے خلاف کہتے ہیں اس کو آگے شیئر کرو، آگے شیئر کرو، اور ہر کارکن بس شیئر کرتا جا رہا ہے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر آگے شیئر کرتا جا رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط ہے، جو میں کسی کے بارے میں الزام تراشی کر رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں قرآن کی آیت کہہ کر، حدیث کہہ کر شیئر کی جاتی ہیں کہ حدیث میں آیا ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، فلاں کر لو تو یوں ہو جائے گا، اور بسا اوقات جھوٹا حوالہ بھی دیا ہوتا ہے نیچے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، حالانکہ وہ سرے سے حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اور ہمارے لوگ آگے اس کو ثواب کی نیت سے، اور بعض پہ لکھا ہوتا ہے اس کو شیئر نہیں کریں گے، تو کسی پہ لکھا ہوتا ہے شیطان آپ کو روکے گا شیئر کرنے سے، اور کسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو آگے شیئر کریں۔ یہ حضور سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تحقیق کریں پھر شیئر کریں۔
یہ حضور سے محبت نہیں، یہ حضور کے فرامین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ بغیر تحقیق کے آگے چیز شیئر نہ کرو، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور سے محبت ہے تو آگے شیئر کرو۔ ہم لوگوں نے دین سے، ہمارے لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، مذاق بنا رکھا ہے دین کا۔ تو ایسی چیزیں بغیر اور اسی سے پھر دینی طبقے کا مذاق بنتا ہے، اسی سے پھر لوگ دینی طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولوی یہ بات کرتے ہیں فلاں۔ اب وہ جو بولنے والا ہے کہ مولوی یہ بات کرتے ہیں، اس کو خود نہیں پتا کہ مولوی نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، لیکن اس نے کوئی پوسٹ دیکھ لی۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مرض ہے، اور بہت تیزی سے ہمارے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بغیر کسی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کذب علی متعمدا کی طرف منسوب کی وہ اپنا یعنی حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہ ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر، چاہے اس کا تعلق مذہبی معاملے سے ہو، سیاسی معاملے سے ہو، معاشرتی معاملے سے ہو، خاندانی معاملے مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اس میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا میں جو آگے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔